بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ اس دن میں لندن سے واپس پاکستان آ رہا تھا۔ گجرات کے قریب ہی میرا قصبہ ہے۔ میری فلائٹ اسلام آباد پہنچی تو اس وقت سپہر ہو چکی تھی۔ میں نے ایک نجی ٹیکسی والے سے بات کی تو اس نے بہت پیسے مانگ لیے۔ اتفاق سے ایک خاتون بھی وہاں کھڑی تھی۔ وہ لالا موسیٰ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ کرایہ کم کرانے کے لیے یہ طریقہ بہتر تھا کہ ہم دونوں ٹیکسی اکٹھے کرا لیتے، اور اس بات پر ٹیکسی والا بھی متفق تھا، بلکہ وہ خاتون بھی زیادہ کرائے کی وجہ سے مجھ سے پہلے اس سے بات کر چکی تھی۔ خاتون کا نام شمائلہ تھا۔ عمر کوئی 40 سال کے قریب اور رنگت سانولی، بال شولڈر اور نفیس عورت تھی۔ اس کے بقول وہ امریکہ سے آئی تھی اور اس سے پہلے بھی اس طرح اکیلی سفر کرنے کی عادی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں فرنٹ سیٹ پر۔ راستے پر ہمارے درمیان کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی میں باتونی نہیں ہوں اور مجھے خاموش رہنا زیادہ پسند ہے۔ جب ہم کھاریاں پہنچنے والے تھے، اس نے ایک پیٹرول پمپ کے پاس سے بائیں جانب جانے والی ایک سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ میرا گھر اس جانب ہے۔ میڈم، آپ نے تو کھاریاں جانے کا کہا تھا، ادھر کہاں جانا ہے؟ اب جب کہ رات ہو رہی ہے، ڈرائیور نے کہا، یہ کھاریاں ہی ہے، یہاں سے دور نہیں جانا ہمیں۔ اس نے کہا۔ ڈرائیور نے منہ بنا کر کھا جانے والی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ ناگوار کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ جس سڑک پر اس نے گاڑی موڑی تھی وہ کچا پکا راستہ تھا۔ پہاڑی ڈھلانوں کو طے کرتے ہوئے وہ گاڑی احتیاط سے چلا رہا تھا، لیکن ابھی تک کسی آبادی کا نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ ڈرائیور کے علاوہ اب میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن وہ خاتون بڑی مطمئن تھی اور منہ میں چیونگم چبا رہی تھی۔ کتنی دور ہے میڈم؟ میں نے پوچھا تو بولی، بس آیا ہی چاہتا ہے۔ یوں ہی کوئی 10 کلومیٹر بعد ایک گاؤں آیا اور وہ کرایہ ادا کر کے اتر گئی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، اب میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں، سفر کی تھکن پہلے ہی تھی، اب تو اس کچے پہاڑی راستے کی وجہ سے میرا انجر پنجر ہل گئے ہیں۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے آنکھ کھلی، دیکھا کہ ڈرائیور پریشان ہے اور گاڑی سے اتر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم ابھی تک اسی کچے پر ہیں۔ سر، وہ ہکلا کر بولا اور گاڑی کے سامنے اور آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ سر، وہ میڈم اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، وہ ٹکر لگنے کے بعد کہاں گئی ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا کہ کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو گاڑی سے ٹکرایا ہو۔ آپ کو نیند کا جھونکا آ گیا ہوگا، میں نے کہا تو وہ گاڑی کے بونٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ دیکھیں، گاڑی کا بونٹ پچکا ہوا تھا اور اس پر کوئی اور نشان نہیں تھا سوائے ایک مسلے ہوئے چنگم کے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کوئی گاڑی سے ٹکرایا ہے، لیکن ہم دونوں نے گاڑی سے 50 میٹر تک تفصیلی طور پر ڈھونڈ لیا، لیکن ہمیں کوئی زخمی یا مردہ خاتون نظر نہیں آئی۔ چلو یار، اللہ جانے کون تھی، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ بدستور پریشان تھا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ گاڑی کے ڈینٹ کا خرچہ میں دے دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سر، میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے، میں اس بات پر پریشان ہوں کہ اس میڈم کو تو ہم اس کے گاؤں میں اتار کر آئے تھے، وہ یہاں کیسے واپس آ سکتی تھی؟ ڈرائیور کی بات سن کر میں چونک گیا۔ نہ کر یار، کوئی اور ہوگی، تمہیں مغالطہ ہوا ہے، اللہ کی قسم وہی تھی، روشنی میں اس کا چہرہ پورا دیکھا ہے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ اب اس بات پر کیا کہہ سکتا تھا؟ خیر، اس شہ پنج میں ہم جی ٹی روڈ تک پہنچے اور پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی بنے ہوئے ایک ہوٹل میں رک کر چائے پینے لگے۔ ڈرائیور نے ہوٹل والے سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر واقعی کوئی اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا تو پولیس ہم کو دھر سکتی تھی، اور میں اس عذاب میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ہوٹل والے نے ڈرائیور کی بات سنی اور بڑی عجیب بات بتائی کہ یہاں ایک آصف زرداری کا دوست آوارہ گردی کرتا ہے اور رات کو جو بھی عورت اسے ملتی ہے اس کی عزت کو لوٹ کر اسے پہاڑوں کے اوپر سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ آپ 5ویں فرد ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔